السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 922واں سبق ہے۔ الحمدللہ ابھی چند لمحوں پہلے یولا ضلع ناسک سے میری واپسی ہوئی ہے۔ کل کا پورا دن میں وہیں پر تھا۔ اللہ کا فضل و کرم احسان ہوا، جس مشن کو لے کر ہم وہاں پر پہنچے تھے اللہ نے 100% اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ جیسا ہم چاہتے تھے، ملک کے قاعدے قانون کے دائرے میں رہ کر ایک ایسی ٹیم تیار ہو، مظلوم چاہے وہ کسی سماج کا، کسی دھرم کا، کسی ذات کا ہو، لیکن اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ مسلمان کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر کہیں پہ ریل کے اندر اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہیں بس اسٹینڈ کے اوپر، کہیں پہ اکیلے روڈ پہ دیکھ کر، تو پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے ہر شہر کے اعتبار سے، بستی کے اعتبار سے ایسی ٹیمیں تیار ہوں گی اور جس پہ ظلم ہوا ہے اس مظلوم کے ساتھ میں کھڑی ہوں گی، تو ظالموں کو ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں قانونی کارروائی کے ذریعے سے اور اپنے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ ہم وہاں پر جو مشورہ ہوا، تقریباً 60 سے 70 لوگ اس کے اندر جڑے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو بے انتہا قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے بستی والوں کو۔ ماشاءاللہ انہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، اور اس بات کے لیے پوری طرح سے انہوں نے اپنی تیاری دکھائی کہ بالکل مظلوم کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں مغرب بعد میں جو عمومی مجلس ہوئی، الحمدللہ جس طریقے سے نوجوانوں کا جوش و خروش تھا، تو وہ جو بیان ہے میرا 1 گھنٹے کا مکمل بیان ہے، وہ بیان میں نے آلریڈی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ یولا کے بھی جو ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں، وہ بھی، ان کے علاوہ باقی جس علاقے کے لوگ میرا یہ سبق سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ جا کر وہ آپ ضرور سنیں۔ جو میرا یولا کی عمومی مجلس کا جو بیان ہے، اس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز میں ساری چیزیں بیان کی ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے ہر شہر میں سفر کر کے اسی طریقے سے ایسی ٹیم تیار کرنا، وہاں کے سارے لوگوں کو جوڑ کر۔ ماشاءاللہ یولا میں مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہاں کے جو بزرگ علماء ہیں، خاص طور پہ پورے شہر کے جو قاضی صاحب ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہے جو بزرگ عالم دین ہیں وہاں کے، اور وہاں کے اور دیگر جو علماء، ان کے علاوہ جو پولیٹیشینز تھے، ان کے علاوہ جو سماجی کاریہ کرتا تھے، پھر ہمارے جو دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ساتھی تھے، اور جو وہاں پہ دیگر شعبوں کے اندر کام کرنے والے لوگ تھے، سب نے یہ عزم اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ مسلک، جماعت، فرقہ، پارٹی، برادری، قومیت، علاقائیت، یہ سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ امت مسلمہ، کہ امت مسلمہ کے کسی فرد پر اگر ظلم ہوتا ہے، یہ کام کریڈٹ لینے کے لیے، بڑے پن کے لیے، اپنے ذاتی فائدے مفاد کے لیے نہیں، صرف اور صرف کوئی بھی مظلوم ہو، ہم کو مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔ جب مسئلہ مظلوم کا آئے گا، اس وقت ہم اپنی پارٹی بھول جائیں گے، اس وقت اپنی برادری بھول جائیں گے، اس وقت میں اپنی جو بھی مسلک ہے، جو اپنی جماعت ہے، جو اپنا فرقہ، جو اپنا نظریہ ہے، ہم اس سے اوپر اٹھ کر ماشاءاللہ یہ عزم ارادے کے ساتھ میں وہ جو پوری ٹیم تیار ہوئی، دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہو جو فرقے سے، جماعت سے، مسلک سے، نظریے سے اوپر اٹھ کر سوچے۔ یہ چلر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو خالی جماعت کے دائرے تک محدود رہ جاتے ہیں، جو فرقے کے دائرے تک محدود رہ جاتے ہیں، ذات، برادری اور علاقے کے دائرے تک محدود رہ جاتے ہیں، تو پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔
اور تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں پہ جن کی آنکھوں پر مسلک کا، نظریے کا، فرقے کا چشمہ لگ جاتا ہے. ابھی یہ جو مسلمان لڑکیوں کا مسئلہ چل رہا تھا، تو ایک علاقے کے اندر میرا سفر ہوا. اس شہر کے اندر میں پہنچا. میں بولا بھائی شہر کے لوگوں کو تھوڑا سا جمع کر کے ان کے اندر فکر پیدا کریں گے کہ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں غیروں کے ساتھ میں جو بھاگ رہی ہے، اور اسی طریقے کے اور جو مسائل ہے اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکے. تو ماشاءاللہ ساری چیزیں طے ہو گئی، لیکن کچھ فتین وہاں پہ کھڑے ہوئے. ارے بولے یہ مولانا اکبر ہاشمی صاحب جو ہے یہ تو نظام الدین کے آدمی ہے، یہ تو مولانا سعد صاحب کے آدمی ہیں، یہ تو نظام الدین کی بات کرتے ہیں. پھر نہیں بولے ان کا پروگرام اپن نہیں ہونے دیں گے. میں نے ان لوگوں کو سمجھایا. میں نے کہا میرے بھائی، میں یہاں پہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ 6 صفات کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ ایک اور عنوان لے کر آیا ہوں. چونکہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا کام چلتا ہے، ہم یہاں پر آپ کے پاس میں جو پہنچے ہیں وہ یہ مقصد لے کر، ہم کو وہ ٹاپک پہ بات نہیں کرنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں. قوم سمجھنے کو تیار نہیں. اور بعد میں نے روزانہ میں پڑھتا ہوں اس علاقے کے اندر روزانہ ایک دو لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کا شکار بن رہی ہے، غیر ان کو اپنے چنگل میں لے رہے ہیں. لو میرج، پریم ویواہ، گھروں سے بھاگ بھاگ کے جانا یہ معمول بن چکا ہے. ریزن یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اس میں بھی آپ نے فرقے کی عینک لگا دی، جماعت کا چشمہ لگا دیا اس کے اندر، کہ جو انسان وہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور مقصد کو لے کر آیا ہے آپ نے فوراً اس کو رنگ دے دیا. ارے نہیں بولے یہ تو نظام الدین والے ہیں، یہ تو حضرت جی مولانا سعد صاحب والے. ارے بھائی میرے، ہم نے وہاں پہ بھی یولا میں بھی میں نے یہی سمجھایا لوگوں کو کہ دیکھو تم جس مسلک پہ عمل کر رہے ہو شدت کے ساتھ عمل کرو. اگر تم نظام الدین کے ماتحتی اور تابع داری میں کام کر رہے ہو تو شدت کے ساتھ میں کرو. اگر تم جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہو شدت کے ساتھ تم اپنے مسلک پہ عمل کرو. اگر تم اہل حدیث ہو، سلفی ہو، کبھی بھی میں تم کو یہ نہیں بولوں گا کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. تم جہاں ہاتھ باندھتے ہو سینے کے اوپر وہی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو. اگر تم بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہو اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہو، کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم کو. اور کبھی ہم بولیں گے بھی نہیں آپ کو کہ تم ہماری طرح سے تکبیر ہونے کے بعد میں کھڑے رہو. کیوں؟ آپ کا مسلک ہے، وہ نظریہ ہے آپ کا، ہم کو چھیڑنا نہیں ہے آپ کو. آپ اپنے مسلک پہ عمل کرو. لیکن قوم کا جب مسئلہ آ رہا ہے، ملت کا جب مسئلہ آ رہا ہے، ایسے وقت میں ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ضروری ہے. ایسے وقت پہ ہم کو تو یہ سینس ہونا چاہیے، سینس. اور یہ سینس کس میں ہوتا ہے؟ جن کے سینے سمندر کے جیسے چوڑے ہوتے ہیں، جو کنجسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو نالے اور گٹر کے مینڈک ہوتے ہیں. تو وہ ہر جگہ اپنی وہی گٹر اور نالے والی اور ڈرینیج کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ آدمی وہ مسلک کا، وہ فلانے فرقے کا، یہ تو ان کا آدمی ہے، وہ تو ان کا آدمی ہے. تو یہ جو گٹر کی سوچ رکھنے والے گٹر کے سڑے ہوئے مینڈک ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ اپنی یہی گٹر والی سوچ کو رکھتے ہیں. اور جو براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جن کے سینے سمندر کے جیسے ہوتے ہیں، جیسے یولا کے اندر ہوا، طبیعت خوش ہو گئی میری دل کی گہرائیوں سے. حالانکہ وہاں تو ہر مسلک کے لوگ تھے. اور ماشاءاللہ میں تعریف کروں گا وہاں کے جو جماعت اسلامی کے جو نوجوان تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے سلفی اور اہل حدیث جو نوجوان تھے. میں نے غور کیا، وہ بیچارے پورے جوش و خروش سے مشورے کی مجلس میں بھی پہنچے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے مغرب بات کی مجلس کے اندر بھی وہ سارے نوجوان مجھے نظر آئے. ہمارے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ جماعت کا نہیں ہے، وہ فرقے کا نہیں ہے، وہ نظریے کا نہیں ہے. یہاں مسئلہ ہے قوم کا، امت کا. اور ہم جہاں پہ پہنچے تھے وہاں تھا امت کے بیٹیوں کا. مگر نہیں، وہ عینک لگ گئی ہوئی تھی ان کی آنکھوں پہ. اللہ تعالیٰ ایسے گٹر کے مینڈکوں کو عقل سلیم عطا فرمائی.
اور ان کی سڑی ہوئی جو کنجسٹڈ سوچ ہے، اللہ ان کو اس سے باہر نکال کے ان کے سینوں کو بھی تھوڑا بڑا کر کے کہ ہم کن حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کن مسائل کے اندر جی رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم نے کیسا سوچنا چاہیے، اللہ ان کو بھی ویسی سوچ رکھنے والا بنائے۔ بہرحال یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا سفر ہمارا یہیں پہ ختم نہیں ہوا، اگلے ہفتے پھر میرا ایک جگہ سفر ہے، اس کے بعد کے اتوار کو پھر ایک جگہ، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے الگ الگ جگہوں پہ جا کر امت کو جوڑ کر امت کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ آج کے حالات کے اندر ہمارا متحد ہونا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا، اور ہمارے بڑے جس طریقے سے بتا رہے ہیں، جو 3 فارمولے میں نے یولا میں بھی پورے تفصیل سے بتایا، صلاحیت، قابلیت اور طاقت ہمارے قوم کے اندر کس طریقے سے پیدا ہو، وہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مشن ہمارا یہیں پر نہیں رکیں گا، اگلے ہفتے بھی میرا سفر ہے، میں سانگلی جانے والا ہوں، انشاءاللہ وہاں پہ ہماری ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد کے ہفتے میں بھی میرا ایک اتوار کو سفر ہے، اس کے بعد کے اتوار کو بھی ایسے کنٹینیو سفر چلتے رہیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہر شہر کے مسلمانوں میں اللہ یہ احساس پیدا فرمائیں اور یہ اسپرٹ پیدا فرمائیں، اور اسی طریقے سے ایک ایک ٹیم ہماری ہر شہر میں ہم کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، تاکہ اس علاقے، اس شہر کے اندر کسی پہ ایسا ظلم ہوتا ہے تو وہ مظلوم کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں اناتھ ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ اس کو یہ لگنا چاہیے الحمدللہ میری پوری قوم میرے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے۔ آخر میں یولا کے میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری مہمان نوازی کے اندر رتی برابر بھی کسر نہیں چھوڑی خدمت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے امت کے درد کو لے کر خاص طور پر ہمارے آصف بھائی، عمیر بھائی، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کے جو عزیز دوست جو گاڑی لے کر پورے وقت میں ہمارے ساتھ میں تھے، اسی طریقے سے اور جو وہاں کے دیگر علماء ہیں، وہاں کے قاضی صاحب، شہر قاضی، اور مولانا اسماعیل صاحب، اور وہاں کے اور ائمہ علماء جن سے میری ملاقاتیں ہوئی، اللہ آپ تمام لوگوں کو بے انتہا بہترین بدل عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ کے شہر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما کر جو طاقت آپ لوگوں نے دکھائی ہے، اللہ اس طاقت کو اطراف اور پورے صوبے کے لیے ایک مثال بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔